السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ وہ باتیں، وہ ہدایات جنہیں اپنا کر ہم شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، انہی میں سے ایک اہم بات ہے نماز کی صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت ہے، اتنا اہم معاملہ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھی رکھنے کے لیے بہت خاص دھیان دیتے، اور ہر نماز میں دیکھتے کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، یا کوئی ملا ہوا نہیں کھڑا ہے تو وہ سب کو تنبیہ کرتے اور ٹوکتے اور انہیں ان کی صفوں کو سیدھی رکھواتے۔ آج کل اکثر لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس معاملے میں کوئی دھیان نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے اور کئی احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت میں ارشاد فرمایا، رصوا صفوفکم وقاربوا فیہما وحاذوا بالاعناق والذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل فی خلل الصف کأنہا الحدث۔ تم لوگ اپنی صفوں کو ایسا بناؤ کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو اور قریب قریب ہو کر کھڑے ہو، کندھوں کو ملا لیا کرو۔ پھر آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے درمیان خالی جگہ میں سے تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا چھوٹا بچہ ہے۔ یعنی بکری کا بچہ، چھوٹا بچہ، میمنہ، بس ذرا سی جگہ اسے چاہیے اور اس میں سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس شکل میں شیطان تمہاری صفوں میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دونوں پیر ہم جو آپس میں پھیلاتے ہیں اپنے دونوں پیر کو، بیچ میں تو بہت ساری جگہ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے داخل ہونے کے بارے میں نہیں بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگ جو آپس میں مل کر نہ کھڑے ہوں، الگ الگ کھڑے ہوں، ادھر سے داخل ہونے کی بات ہے۔ اس لیے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا یہ سب ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ صفوں میں کوئی آگے نہ ہو، کوئی پیچھے نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھی رکھو او لیخالفن اللہ فی وجوہہم، کہ تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے، تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوگے، دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، غیبت اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں، اخلاقی برائیاں اندر آ جائیں گی۔ یعنی ہمارے درمیان آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نمازوں میں اپنی صفوں کو ویسا نہیں بناتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیا ہے، ایک حدیث میں فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ملائے جو صف کو ملاتا ہے، یعنی مل کر کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے، یعنی لوگوں سے الگ کر دے، یا یہ کہہ لیں کہ اختلافات میں ڈال دے جو صفوں کو کاٹتا ہے، یعنی مل کر نہیں کھڑا ہوتا۔ ہم اور آپ، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پیروں کو اتنا پھیلائیں جتنے میں ہمارا جسم ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کندھے کے برابر میں پھیلائیں، تاکہ ہمارا پیر سے دوسرے بھائی کے پیر مل جائے اور ہمارے کندھے سے دوسرے بھائی کا کندھا مل جائے۔ انہی معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے
جن سے ہم اپنے آپ کو شیطان ملعون سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ غیر محرم مرد و عورت خلوت میں تنہائی میں نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ما یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی کوئی دو مرد و عورت جو غیر محرم ہیں تنہائی میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا اور ہوتا ہے، وہ کون؟ شیطان ہوتا ہے۔ یعنی شیطان ان دونوں کے درمیان میں کوئی غلط تعلقات یا غلط معاملات طے کرانے میں وہ پوری طرح سے کوشش کرتا ہے اور بہت زور سے وہ اس معاملے میں حملہ آور ہوتا ہے کہ یہ دونوں کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ الا مع ذی محرم، کوئی بھی شخص کسی بھی عورت سے جب ملے تو اس عورت کے کسی محرم کے ساتھ میں ہی ملاقات کرے۔ یعنی کسی عورت سے اگر کوئی بات چیت کی ضرورت پڑ ہی جائے، کوئی خرید و فروخت کی یا کوئی اور مسئلے مسائل کی، کسی بھی طرح کے لین دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ محرم کے ساتھ میں وہ عورت ہو تو اس سے ملے، اس سے بات چیت کرے، اس سے لین دین کرے۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر سے تنہا نہ نکلے، جب وہ گھر سے نکلے خصوصاً سفر کا جب معاملہ ہو تب وہ کسی محرم کے ساتھ میں ہی نکلے، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، والد کے ساتھ میں، یا اس کا شوہر اگر ہے تو شوہر کے ساتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت یہ ایک پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کر لیتا ہے، یعنی فتنے میں ڈالنے کی کوششیں وہ چالو کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان تمام ہدایات، اصول اور ضابطے جو بتلائے گئے ہیں ان سبھی کو اپنا کر اپنے آپ کو اب اللہ کی حفاظت میں دینے کی توفیق دے اور شیطان ملعون سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وسلم۔